موقوف نہیں ہے، موقت نہیں، خیار رویت کسی وقت سے موقت نہیں ہے، بلکہ جب دیکھے تب خیال، بل یبقا الی ان یوجد ما یبطلہ، بلکہ خیار باقی رہتا ہے جب تک کہ ایسی چیز نہ پالی جائے جو خیار کو باطل کر دے۔ ما یبطل خیار الشرطی من تعیب او تصرف یبطل خیار الرویت، جو چیز خیار شرط کو باطل کر دیتی ہے جیسے عیب پیدا ہو جانا یا تصرف کرنا، وہ خیار رویت کو بھی باطل کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس چیز سے خیار شرط باطل، اس سے خیار رویت باطل۔ سمجھ میں آ گئی؟ جی۔ خیار شرط میں عیب اگر پا لیا گیا تو خیار ختم ہو جاتا ہے خیار شرط میں۔ خیار شرط کے بطریق خیار شرط خریدنے کے بعد مشتری قبضے میں لایا، عیب حادث پیدا ہو گیا، جی تو اب اس عیب کی وجہ سے واپس نہیں کر سکے گا، بے لازم ہو گیا، جی ہے نا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ خیار عیب کے خیار شرط کے طریقے پر خریدا، دیکھا کہ اس کے اندر عیب ہے تو واپس نہیں کر سکتا، یہ مطلب نہیں۔ عیب پیدا ہو جائے مشتری کے یہاں اچھا، تو اس عیب کی وجہ سے واپس نہیں کر سکتا، کیونکہ مبی کے یہاں تو صحیح سالم مال آیا، اب تم اس کو توڑ کے واپس کر رہے۔ پیدا ہو جاتا ہے ایسی خیار رویت میں۔ تو خیار رویت میں بھی عیب پیدا کر کے واپس نہیں کیا سکتا، خیار رویت ساقط ہو جائے گا۔ اور تصرف کر لیا جی تو خیار رویت باطل ہو جائے گا۔ ثم ان کان تصرفا لا یمکن رفعہ، اور پھر اگر تصرف ایسا ہو کہ اس کو رفع کیا ہی نہیں جا سکتا، بعض تصرف وہ ہے کہ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، بعض تصرف کو ختم نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ غلام آزاد کر دینا جی یا مدبر بنا دینا، ٹھیک ہے نا، یا ایسا تصرف جو حق غیر کو واجب کر دے، اگرچہ اس کو رفع کیا جا سکتا ہے مگر حق غیر کو واجب کر دے، جیسے بیع مطلق، مال خرید کر کے بیچ لیا، جی یا رہن گروی رکھ دیا، اب گروی رکھ دیا قرض لے کر کے، تو اب مرتہن کا حق متعلق ہو گیا اس سے کہ جب تک قرض دو گے نہیں تو وہ دے گا نہیں مال۔ جی اور ایسے ہی اجارہ کہ لے کر کرایہ پر اٹھا دیا، تو پھر اس صورت میں مستاجر کا حق متعلق ہو گیا اس سے۔ یبطلہ قبل الرویت و بعدہا، یہ خیار رویت کو باطل کر دیتا ہے، یہ سب رویت سے پہلے ہو یا رویت کے بعد ہو۔ رویت سے پہلے کر لیا تب بھی خیر رویت باطل، اور دیکھنے کے بعد کیا تب بھی خیر رویت، لأنہ لما لازم، اس لیے کہ جب بیع لازم ہو گیا، تعذر الفسخ، تو فسخ متعذر ہو گیا، تو بطل الخیار، تو خیار باطل ہو گیا۔ وَإِنْ كَانَ تَصَرُّفًا لَا يُوجِبُ حَقًّا لِلْغَيْرِ، اور اگر تصرف کرے ایسا تصرف کرے جو غیر کے حق کو واجب نہ کرے، تصرف تو کر لیا لیکن ایسا تصرف ہے کہ غیر کے حق کو واجب نہیں کیا، جیسے کل بیع بشرط الخیار، جیسے بشرط الخیار بیچا لیکن بائے نے اپنے لیے خیار شرط رکھا، تو اب غیر کا حق متعلق نہیں ہوا ابھی مشتری کا۔ والمساومت، یا بھاؤ تاؤ کرنا، تو بھاؤ کر رہے ہیں تو ابھی اس کا حق متعلق نہیں ہے۔ والہبۃ من غیر تسلیم، یا ہبا کر دینا بغیر قبضہ دیے ہوئے، تو ہبا کر دیا جب تک قبضہ نہ دے اس مال پر تو ہبا تام نہیں ہوتا، جی ٹھیک ہے نا۔ لا یبطلہ، تو خیار رویت کو باطل نہیں کرتا یہ سب، رویت سے پہلے خیار رویت کو رویت سے پہلے یہ سب کر لیا تو اس صورت میں خیار رویت باطل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب کرنا دلالت کرتا رضا پر، رضامندی پر، اور صریح رضا سے تو خیار باطل نہیں ہوتا رویت سے پہلے، تو جو دلیل رضا ہے وہ کیسے خیار باطل ہو جائے گا،
ٹھیک ہے نا. لِأَنَّهُ لَا يَرْبُو عَلَى صَرِيحِ رضا، اس لیے کہ صریح رضامندی پر یہ زائد نہیں ہوتا یہ سب. وَيُبْدِلُهُ بَعْدَ الرُّؤْيَةِ، اور صریح رضا میں معلوم ہو چکا کہ صریح رضامندی اگر ہو رؤیت سے پہلے تب بھی خیر باطل نہیں ہوتا ہے. وَيُبْدِلُهُ بَعْدَ الرُّؤْيَةِ، اور دیکھنے کے بعد اگر یہ سب کام کر لیا تو خیار باطل، کیونکہ لے وجود دلالت رضا، کیونکہ دلالت رضا پائی جاتی ہے کہ اس مال کو اپنے پاس رکھنے پر رضامند ہو گیا، جبھی تو بیچ رہا ہے. بے کو لازم کر لیا. بے کو لازم کرنے پر رضامند. وَمَن نَظَرَ إِلَىٰ وَجْهِ الصُّبْرَةِ، جو ڈھیر کے اوپری سطح کو دیکھ لے، جی یا لپیٹے تہ کیے ہوئے کپڑے کے اوپر سے دیکھ لے ظاہر سے، یا باندی کا چہرہ دیکھ لے، یا چوپائے کا چہرہ اور پچھلا حصہ دیکھ لے. دونوں دیکھنا یہاں ہے چوپائے میں، کیونکہ جو جانور گوشت کے لیے خریدا جاتا خالی چہرہ نہیں، پیچھے کا حصہ دیکھتے ہیں گوشت کتنا ہے اس میں. ٹھیک ہے نہیں. فلا خیار لہو، اگر ایسا کر لیا ہے تو خیار نہیں ہے. مگر کپڑا میں طے کیے ہوئے کپڑا میں اوپر دیکھنے سے خیار اس کا ختم ہو جاتا ہے. یہ اس صورت میں جب نقش و نگار اندر وہ نہ ہو، وہ والا نہ ہو، بیل بوٹے والا ہے نا. سادہ ہو بالکل. ہاں سادہ پلین کپڑا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر نقش و نگار والا بوٹے والا کپڑا ہے تو بوٹا بھی خود مطلوب فی ہوتا ہے اس میں، تو وہ کافی نہیں ہوگا. والاصل فی ھذا ان رؤیت جمیع المبیع غیر مشروط، اس میں ضابطہ اور اصل یہ ہے کہ پورے مبیع کو دیکھنا شرط نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پورے مبیع کو دیکھنا متعذر ہوتا ہے. فیکتفیٰ برؤیت ما یدل علی العلم بالمقصود، لہذا کافی ہو جائے گا اس کو دیکھنا جو مقصود کے علم پر دلالت کرے. مقصود کیے جو چیز مقصود ہے اس کی جانکاری پر دلالت کرے. کس کوالٹی کا ہے یہ سب معلوم ہو جائے گا اس میں. ہاں. ولو دخل فی البیع اشیاء، اگر بیع میں چند چیزیں داخل ہوں، فَإِنْ كَانَ لَا يَتَفَاوَتُ أَحَدُهَا، تو بہت سی چیزیں بیع میں داخل ہیں، بہت سب ہیں، تو اگر ان کے افراد میں تفاوت نہیں ہوتا، جیسے کہ ناپی جانے والی چیز یا تولی جانے والی چیز، تو اس صورت میں بعض کا دیکھنا کافی ہو جاتا ہے. تو اگر بیع میں داخل ہیں بہت سی چیزیں، تو اگر وہ چیزیں ایسی ہوں ایک ہی جنس کی ہوں کہ ان کے افراد میں تفاوت نہیں ہوتا، جیسے ناپی جانے والی چیز اور تولی جانے والی چیز، اور اس کی پہچان یہ ہے، یعنی جو جن کے افراد میں تفاوت نہیں ہوتا اس کی پہچان یہ ہے کہ بطور نمونہ پیش کیا جائے. ٹھیک ہے. یہی سامت گنج میں دال خریدنے کے لیے جاؤ تو کٹوریوں میں دالیں رکھی ہوئی ہیں. ہاں یہ اس کا ریٹ یہ ہے، اس کا ریٹ یہ ہے، اس کا ریٹ یہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب جو تم نے کوالٹی پسند کی اسی کا بورا نکال کے تم دے رہے ہو. ٹھیک ہے. پورا رکھا ہوا نہیں وہاں. تو بطور نمونہ جس کو پیش کیا جائے وہ کیا ہے؟ وہ مکیل اور موزون جن میں افراد احاد میں تفاوت نہیں ہوتا. یکتفا برؤیت واحد منہا، ان میں سے ایک کے یا کچھ کے رؤیت سے پر اکتفا کی جاتی ہے. الا اذا کان الباقی اردع مما رأى، مگر اس صورت میں کہ جو دیکھا ہے باقی اس سے گھٹیا ہے، تو پھر اس صورت میں خیار ہوگا. فحینئذ یکون لہ الخیار، تو اس وقت اس کے لیے خیار. وَإِنْ كَانَ يَتَفَاوَتُ أَحَدُهَا، اگر اس کے احاد متفاوت ہوں، جیسے کہ ثیاب کپڑے اور چوپایا، لا بد من رؤیت کل واحد منہا، تو ان میں سے ہر ایک کا دیکھنا ضروری ہوگا. ٹھیک ہے. کپڑے چند پیس کے ہیں،
تو ہر پیس کا دیکھنا ضروری ہوگا، الگ الگ نوع کا کپڑا ہے. چوپائے ہے ذوات القیم میں سے، ذوات المثال میں سے ہے نہیں، ہر ایک کا دیکھنا ہوگا، تو ہر ایک کا دیکھنا ضروری ہوگا. والجوز والبیض، اور یہ اخروٹ اور انڈا من هذا القبیل، اسی قبیل سے ہے. ٹھیک ہے نا. فیما ذکرہ الکرخی، اس کے مطابق جس کو کرخی نے ذکر کیا. وکان ينبغي ان يكون مثل الحنطة والشعير، اور مناسب یہ ہے کہ وہ گیہوں اور جو کی طرح ہو. کیوں؟ لکونہا متقاربتاً، اس لیے کہ یہ متقارب ہوتے ہیں. اذا ثبت هذا فنقول، جب یہ بات ثابت ہو گئی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ النظر الی وجہ الصورت کافن، تو ڈھیڑ کے اوپری سطح کو، چہرے کو دیکھنا کافی ہے. کیوں؟ لأنہ یعرف وصف البقیۃ، اس لیے کہ بقیہ کے وصف کی یہ معرفت کرا دیتا ہے. لأنہ مکیل یورز بالنموذج، اس لیے کہ یہ ناپی جانے والی چیز ہے جو بطور نمونہ پیش کی جاتی ہے. وَقَدَ النَّظْرُ إِلَى ظَاهِرِ الثَّوْبِ، اور ایسے ہی ظاہر ثوب کی طرف دیکھنا مما یعلم البقیۃ، بقیہ کی معرفت کرا دیتا ہے. الا اذا کان فی طیہ ما یکون مقصودا، مگر جب کہ اس کی تہ کے اندر ایسی چیز ہو جو مقصود ہو، جیسے کہ بیل بوٹے کی جگہ. ٹھیک ہے نا. والوجہ هو المقصود فی الآدمی، اور آدمی میں چہرہ ہی مقصود ہوتا ہے، یعنی شکل و شباہت کا اندازہ چہرے سے کیا جاتا ہے. وَهُوَ وَالْكَفَلُ، چہرہ اور پچھلا حصہ دونوں ہی مقصود ہوتا ہے چوپائے میں. فَيُعْتَبَرُ رُؤْيَةُ الْمَقْصُودِ، تو مقصود کا دیکھنا معتبر ہوگا. وَلَا يُعْتَبَرُ رُؤْيَةُ غَيْرِهِ، اور غیر مقصود کا دیکھنا معتبر نہیں ہے. وَشَرَطَ بَعْضُهُمْ رُؤْيَةَ الْقَوَائِمِ، اور بعض لوگوں نے پیروں کو دیکھنے کی بھی شرط لگائی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، والاول هو المروی عن ابی یوسف، اور پہلا والا امام ابو یوسف سے مروی ہے. اور اگر بیل اگر لے رہے ہو ہل چلانے کے لیے تو پیر کا دیکھنا بھی ہوگا. یہ سب گوشت والے جانور کے بارے میں ہے. ہاں، اس لیے کہ بیل چلانے وہ ہے نا، جب ہم لوگ چھوٹے تھے اس وقت تو ایک بیل خریدنا ہوا ہم لوگوں کو خود اپنا ہی. تو والد صاحب ہم ہی ساتھ میں چلے گئے، تو ایک گاؤں کے ایک آدمی کو لے کے گئے تھے کہ بھائی ذرا تم چلو دیکھنا کہ بیل صحیح ہے. تو بیل میں بہت کچھ دیکھا جاتا ہے، پیر اس کا ٹکرانا نہیں چاہیے چلنے میں. بیل بعض ہوتا ہے کہ وہ چلتا ہے اور ایسے کر کے لہرا کے تب پیر رکھتا ہے، وہ سب عیب میں مانا ہے. ایسا بھی اس میں وہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے نہیں. ہاں، تو وہ سب جو ہے عیوب میں شمار کیا جاتا ہے. ہاں، کہاں گیا؟ وفی شاۃ القنیتی، اور پالنے کی بکری میں. ہاں نہیں، وہ اچھا اوپر ایک صدر آگے نکل گیا نا. وفی شاۃ اللہ میں، اور گوشت کی بکری میں، یعنی ذبح کرنے کے لیے بکری لے رہے ہو گوشت کھانے کے لیے. لا بد من الجس، سے ٹٹول کے دیکھتے ہیں کسائی اٹھا کے ہے نا کہ ہاں گوشت کے ہے کہ نہیں، خالی ہڈی ہڈی ہے نا. لأن المقصود هو اللحم، اس لیے کہ یہاں مقصود گوشت ہے. یعرف بہ، ٹٹولنے سے اس کی معرفت ہوتی ہے. وفی شاۃ القنیتی، اور پالنے کی بکری میں جس میں دودھ اور بچہ مقصود ہو. لا بد من رؤیت الزرع، اس کا تھن دیکھنا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. وفیما یطعم، اور جو چیز کھائی جائے. لا بد من الذوق، اس کا چکھنا ضروری ہے. لأن ذلك هو المعرف للمقصود، اس لیے کہ مقصود کی چکھنا ہی مقصود کی معرفت کرائے گا. ہے نا. وہ چیز گوشت کے لیے بکری لی گئی تو اس میں اگر تھن خراب ہے تو گوشت کے لیے بکری قربانی کے لیے لی گئی ہے تو اگر تھن ایک سوکھا ہوا ہے تو قربانی نہیں ہوگی. ایسے کھانے کے لیے لیا تو ہاں، ایسے کھانے کے لیے ایسے ذبح کر کے اپنا کھانا ہے تو پالتو بکری میں تھن کو دیکھنے کے ذکر کیا نا اس میں. ہاں. تو جو بکری تم نے خریدی ہے پالنے کے لیے تو اس میں تھن ضرور، تھن دیکھنا ہے، جبھی تو معرفت ہوگی. ورنہ تو تھن اگر اس کا سوکھا ہوا تو دودھ کہاں سے ہوگا. تھن تو قربانی والے جانور میں دیکھنا ضروری ہے. ہاں.
چلو ایک اور ہے۔ بس یار پڑھو اور پورا کر دیجیے اس کو۔ ہاں۔ پورا کر دیجیے۔ وَإِن رَآ صَحْنَ الدَّارِ فَلَا خِيَارَ لَهُ، اگر گھر کے صحن کو دیکھ لیا تو خیار نہیں ہوگا اس کو، یعنی کہ دیکھنے کے بعد اب واپس کر دے نہیں ہوگا۔ وَإِن لَمْ يُشَاهِدْ بُيُوتَهَا، اگر چندوں کے کمروں کو نہ دیکھا ہو۔ وَكَذَلِكَ إِذَا رَآ خَارِجَ الدَّارِ، ایسے ہی دار کے بیرونی حصے کو دیکھ لیا، ٹھیک ہے۔ اور رآ اشجار البستان من خارج، یا باغ کے درختوں کو باغ کے باہر سے دیکھ لیا۔ وَعِنْدَ ظفر لابد من دخول داخل البیوت، اور امام ظفر کے نزدیک کمروں کے اندر داخل ہونا بھی ضروری ہے۔ والاصح، اور اصح یہ ہے کہ ان جواب الکتاب علی وفاق عادتہم فی الابنیت، کتاب کا جواب ان حضرات کی تعمیروں کے معاملے میں ان کی عادت پر ہے کہ باہر اسی انداز کا بناتے جیسے اندر بناتے، تو باہر دیکھ لیا تو سمجھ میں آ گیا اندر کیسا ہوگا، لیکن اگر تعمیر کا معاملہ الگ الگ ہوتا ہو تو اس صورت میں باہر کا دیکھنا کافی نہیں ہوگا۔ جی فَإِنَّ دُورَهُمْ لَمْ تَكُنْ مُتَفَاوِتَةً، اس لیے کہ ان کے جو گھر ہوتے تھے وہ متفاوت نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں۔ فَأَمَّا الْيَوْمَ، آج کے زمانے میں فَلَا بُدَّ مِنِ الدُّخُولِ فِي دَاخِلِ الدَّارِ، گھر کے اندر داخل ہونا ضروری ہے، کیوں؟ تفاوت کی وجہ سے۔ وَالنَّظْرُ إِلَى الظَّاهِرِ لَا يُوقِعُ الْعِلْمَ بِالدَّاخِلِ، ظاہر کی طرف دیکھنا اندر کے علم کو واقع نہیں کرے گا، ثابت نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔